السلام علیکم۔ آج کی کہانی استقاضہ کی آواز۔ شہر کے سنسان گوشے میں ایک ویران سی حویلی کھڑی تھی۔ اس کے در و دیوار پر وقت کی تھکن صاف جھلکتی تھی۔ جو اس جگہ قریب جانے سے ہمیشہ گھبراتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہاں رات کو عجیب صدائیں گونجتی تھی۔ خاموش راہداریوں میں کوئی اندھے کی پرچھائیں چلتی رہتی تھی۔ حویلی کی کھڑکیاں سے اکثر مدھم روشنی باہر آتی تھی۔ حالات کئی برسوں سے وہاں کوئی انسان آباد نہ تھا۔ شہر کے بوڑھے لوگ بھی اس رات سے ناواقف تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ اس گھر میں کبھی ایک خوشحال خاندان رہا کرتا تھا، مگر خوفناک رات نے سب کچھ بدل رکھا۔ آج بارش کی رات میں اس حویلی کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز خاموش فضا میں بکھر رہی تھی، جیسے کوئی دل ٹوٹا وجود اپنی بی سی کا قصہ دنیا کو سنانا چاہتا ہے۔ ایک نوجوان صحافی اس پراسرار حویلی کی کہانی جاننے کا شدید تجسس تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جگہ جا کر حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو آہستہ قدموں سے اس ویران حویلی کی طرف اپنا سفر شروع کرنے لگا۔ بارش کی بوندیں زمین پر خاموش نوحہ پڑ رہی تھی۔ ہوا سرد اور خوفزدہ تھی، درختوں کی شاخیں کانپ رہی تھی۔ حویلی کا پرانا دروازہ ہلکی سی دستک پر کھلا، جیسے کہ کوئی برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ خاموشی سے اندر ہر طرف کر جمی ہوئی تھی۔ خاموشی کا ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جن کے چہروں پر عجیب اداسی نمایاں تھی۔ اچانک سے ایک کمرے سے کسی عورت کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر تجسس نے اس کے قدم نہ روکے۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی موجود نہ تھا، صرف ایک پرانا صندوق کونے میں رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، مگر اس پر تازہ آنسوؤں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کو کھولا تو اندر کچھ زرد کاغذ اور ایک پرانا خط موجود تھا۔ خط میں لکھی تحریر پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اس تحریر میں ایک ایسی عورت کی فریاد لکھی تھی جسے اپنے ہی قریبی نے دھوکہ دے کر اس حویلی کی تنہائی میں قید کر دیا تھا۔ وہ برسوں مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر اس کے استقاضہ کسی تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ خط کے آخری الفاظ پڑھ کر نوجوان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس میں لکھا تھا، اگر کبھی کوئی یہ پیغام پڑھے تو میری بے گناہی دنیا کے سامنے ضرور لائے، تاکہ میری بے چین روح کو سکون نصیب ہو سکے۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہمت جمع کر کے وعدہ کیا کہ وہ اس انصاف کی پکار کو کبھی خاموش نہیں ہونے دے گا۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی کمرے میں فضا میں ایک عجیب سکون آ گیا۔ رونے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے اور برسوں پرانا راز کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک بے گناہ روح کی فریاد اتنے سالوں تک دیواروں میں قید تھی۔ اس دن کے بعد کبھی اس حویلی سے کوئی آواز نہیں آئی۔ لوگ کہتے تھے کہ آخرکار ایک ادھوری دعا قبول ہو گئی اور ایک بے بس استقاضہ کو انصاف مل گیا ہمیشہ کے لیے۔